إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمین. حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، ہر طرح کی تعریف، کبریائی، بڑائی حقیقت میں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، یعنی انسان بنایا، مسلمان بنایا اور کتاب و سنت سے محبت رکھنے والا بنایا. اللہ رب العالمین سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان چھوٹی سی اور ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اللہ قبول فرما لے. اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے تمام نبیوں پر اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین بے شمار درود اور سلام نازل فرمائے. ان کے بعد ان کے پیارے ساتھیوں پر، صحابہ پر، ان کے بعد تابعین پر، تب تابعین پر، اماموں پر اور قیامت تک آنے والے اللہ کے تمام نیک بندوں پر اللہ کی رحمت، برکت اور مدد نازل ہو. حضرات، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ذی الحجہ کا مہینہ عطا فرمایا، جو کہ بڑا مبارک مہینہ، اور خاص طور پر اس کے جو 10 دن ہیں، ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں جو بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں. اور اس میں جو سب سے آخری دن ہے یعنی یوم النحر کا دن، وہ بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیا. اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مسلمانوں میں سے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جانوروں کو ذبح کیا. اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے. آج کے خطبے میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آپ کے سامنے اسی قربانی سے متعلق کچھ باتیں رکھی جائیں، اور خاص طور پر آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ قربانی کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے.
آج انشاءاللہ اسی قربانی کے مقاصد اور خاص طور پر اس کا جو بہت بڑا مقصد ہے تقویٰ کا حصول، انشاءاللہ اسی کے متعلق آج آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم کو سمجھ میں آ جائیں ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کے درمیان اگر کہیں پر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل جائے تو وہ میرے اور شیطان کی جانب سے ہوگی، اور جو بھی صحیح باتیں انشاءاللہ آپ کے جانب اور آپ کی طرف پہنچیں گی وہ اللہ کی رحمت ہوں گی انشاءاللہ۔ آئیے ہم باتوں کو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو قربانی ہے، یعنی جس کا ظاہری طور پر مطلب یہ ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، مسلمانوں میں سب سے پہلے اس کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے احوال اس تعلق سے کیا ہے؟ مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے بچے جب قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو اپنے والد سے، اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جانور کب آئے گا، یا ہمارے یہاں بھی جانور آنا چاہیے کیونکہ میرے ساتھی کے یہاں بھی ایک جانور ہے، میرے فلاں ساتھی کے یہاں 2 جانور آئے ہیں اور فلاں ساتھی کے یہاں تو اور زیادہ ہیں۔ اور اگر اتفاق سے اس گھر میں کوئی پریشانی ہو جس کی وجہ سے ان ماں باپ کا قربانی کا ارادہ بن بھی رہا ہو، نہ بن پا رہا ہو، حالات کو دیکھتے ہوئے، تو وہ ہو سکتا ہے یہ بھی کہتے ہو کہ بیٹا ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اگر ایسا ہو گیا اور ممکن ہوا تو انشاءاللہ قربانی کریں گے ورنہ نہیں۔ تو وہ بچہ افسوس میں ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر قربانی نہیں ہوگی کیا؟ ہم بھی دوسروں کے ہاں جیسے کہ ذبح کیا جاتا ہے جانور، کیا ہمارے یہاں جانور ذبح نہیں کیا جائے گا؟ یہ ہمارے ہاں کے حالات ہیں۔ بڑے لوگوں کو دیکھیں، بڑے لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ ان کو یہ شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت دی ہے تو میں قربانی کروں گا کیونکہ میرا فلاں ساتھی بھی کر رہا ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی، بڑی آر محسوس ہوگی، بڑی شرم کی بات ہوگی کہ میں کام بھی کر رہا ہوں لیکن میں قربانی نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو قربانی تو کرنی ہوگی، چاہے جیسے کی جائے، کسی طرح بھی قربانی کرنی ہی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کے کچھ حالات ہیں، لیکن میں دراصل آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات کو دیکھ کر ہم ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ کیا قربانی کا صرف اتنا ہی سا مقصد ہے کہ دوسرے بھی کرتے ہیں تو ہم کو بھی کرنا چاہیے، یا اگر ہم نہیں کریں گے تو میری بے عزتی ہو جائے گی، یا اگر میں کر دوں گا تو میرا بھی ایک اسٹیٹس بنا رہے گا کہ ان کے گھر میں قربانی ہر سال ہوتی ہے۔ تو کیا اتنا ہی قربانی کا مقصد ہے، یا قربانی کی اہمیت صرف یہیں تک ہے؟ آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے یہ جانور کیوں ذبح کیے اور ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملا، کیا ہم نے وہ مقصد حاصل کیا یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو اگر آگے بھی ان دنوں میں کچھ قربانی کے لیے جانور ہے تو مقصد کو بدلیں، اور اگر نہیں ہے تو آئندہ سال اپنے مقصد کو اور اپنی نیت کو ہم بدل کر اس طرح سے اپنی نیت کو رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید کو زندہ کرنا ہے۔ قربانی کا سب سے پہلا مقصد شرک سے دوری، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی عمل اس کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے اس کی ایک کوشش ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، اسلام، جو کہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ دین ہے پوری انسانیت کے لیے، اس اسلام کے اندر اس کے ماننے والوں کے لیے
اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عبادتیں بتائی گئی ہیں وہ بہت طرح کی ہیں، بہت قسم کی ہیں. انہی میں سے ایک یہ بھی عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جانور کو ذبح کرنا. اور تمام عبادتوں کی طرح اس عبادت کا مقصد بھی صرف اور صرف یہ ہے، جو اولین مقصد ہے، کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور یہ عبادت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے نہیں، معاشرے میں اپنے نام کو امیروں کی لسٹ میں باقی رکھنے کے لیے نہیں، اور خاندان میں اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے نہیں. صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ میری اس قربانی سے خوش ہو جائے، اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ ہسٹری ہوئی ہے اس سے میرا تعلق ہو جائے. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے. مثال کے طور پر اگر میں قربانی کے لیے جانور کو ذبح کرنے سے تھوڑی دیر پہلے لایا اور میں نے ذبح کیا اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ میں نے جانور لا کر قربانی بھی کی، بعد میں تو معلوم ہو جائے گا، پہلے اگر نہیں معلوم ہوا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. شہرت نہیں طلب ہے، مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کرتا ہوں جس سے ہم اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اسلام کے اندر قربانی کے مقاصد کیا کیا ہے. سب سے پہلی دلیل جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ حج کی 37 نمبر کی آیت ہے، 37 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قربانی کا مقصد بیان کیا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو تمہیں اس وقت خاص طور پر کیا کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا کہ تم ان کو ذبح کر پاؤ، ورنہ ان جانوروں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم جیسے اللہ نے تم کو گائیڈ کیا ہے، رہنمائی کیا ہے، اس طریقے سے تم اللہ کی تکبیر بیان کرو. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں خاص طور پر 2 باتیں بتلائیں، اور ایسے دیکھا جائے تو 3 باتیں. پہلی بات اللہ نے یہ بتلائی کہ یہ جانوروں کو اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے. دوسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ جب تم قربانی کرنے لگو تو اللہ کی تکبیر بیان کرو. اور تیسری چیز اللہ نے یہ بتلائی کہ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کی، یعنی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتایا. اللہ نے رہنمائی کی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری رہنمائی کی. اب ہم جب قربانی کرتے ہیں کیا ہمارے دماغ میں جلد بازی تو نہیں ہوتی کہ جلدی سے جانور ذبح کر دیں؟ بس اس سے پہلے جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں جو ہم بولتے ہیں اللہ اکبر، یہی اللہ کا حکم ہے اس آیت کے اندر کہ تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس جانور کو ذبح کرنے میں میرا کوئی مقصد فائدہ نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے اور میں اسی کی بڑائی کے لیے اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ کی بڑائی برقرار رہے لوگوں کے بیچ میں، اور اس جانور کو ذبح کرنے کے ذریعے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. میرے بھائیو، جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، اللہ کی وحدانیت ہونی چاہیے کہ یہ جانور اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے.
اور کوئی مقصد نہیں ہے اس سے. بعد میں اس کے جو فوائد ہیں وہ الگ ہے, اس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ دے دے وہ الگ ہے, لیکن اولین مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تکبیر بیان کی جائے. دوسری آیت اسی سورہ حج کی آیت نمبر 36 یعنی ایک پہلی آیت, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافِ, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو, اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو ان جانوروں کے اوپر جو کہ صف در صف لگا دیے گئے ہیں. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو رہنمائی کر رہا ہے کہ تمہیں جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہوگا. اگر تم نے اللہ کا نام نہیں لیا, جان بوجھ کر تم نے اگر اللہ کا نام نہیں لیا, تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی. تمہاری قربانی اور یہ تمہارے ساری دولت جو تم نے خرچ کی ہے اس جانور کے اوپر, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ سب بیکار ہو جائیں گے. اللہ کے نام کا ذکر کرو ان جانوروں کے اوپر. جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں میرے بھائیوں بڑی اہم ہے, بلکہ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ قربانی سے پہلے کی جو دعا ہے وہ قربانی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اس اعتبار سے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ہم سوچ کیا رہے ہیں, ارادہ کیا کر رہے ہیں, ہماری نیت کیا ہے اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے, کیا وہ ہمارے دل میں موجود ہے یا نہیں, یا ہم بس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اس کو ہم ٹال تو نہیں رہے کہیں, یا ہم جلدی کر کے کچھ کہیں پر بھائی جلدی سے قربانی کرو اور اس کے حصے کرو اور پھر تقسیم کر کے آج کا کام فری ہو جائے. ہم کہیں یہ تو دماغ میں نہیں ہے, کہیں کوئی اور مقصد تو دماغ میں نہیں ہے کہ جلدی سے کچھ کھانے کو ملے گا, کہیں کوئی اور مقصد تو نہیں ہے. اگر اللہ کا ذکر اور اس کی تکبیر نہیں ہوئی ہے تو قربانی کا حق ادا نہیں ہوا. آگے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ قربانی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے, جس کو ہم اسلام کے اندر عبادت کہتے ہیں. یعنی عبادت وہ کام, وہ باتیں جن کے ذریعے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتایا, ان کو عبادتیں کہتے ہیں. عبادتوں کے بارے میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے, ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور یہ آیت بہت مشہور ہے, سورہ انعام کی آیت نمبر 162. اللہ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی, بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. قربانی کرتے وقت یہ بات ہم کو یاد رہنی چاہیے کہ یہ قربانی کا کوئی بھی اور دوسرا مقصد نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. اس دنیا کے اندر اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو بہت سے لوگ جو اسلام سے دور ہیں وہ غیر اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کر کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں. ہم وہ کام نہیں کر رہے. ہمارا مقصد صرف ایک ذات واحد جو تنے تنہا پوری کائنات کی مالک اور خالق ہے اس کو خوش کرنا ہے. ہم غیر مسلموں کے طریقے پر نہیں ہیں, ہم اللہ رب العالمین کے دین کے طریقے پر ہیں اور اسی کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں اور اس کو خوش کر رہے ہیں اور سنت ابراہیمی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر رہے ہیں. اس موقع سے میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کا نام لیے بغیر ذبح کیا تو وہ حرام ہے. ہاں اگر ذہن سے بات دعا پڑھنا نکل گیا وہ الگ بات ہے, لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو وہ ذبیحہ حرام ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک دلیل پڑھتا ہوں. سورہ مائدہ کی 3 نمبر کی آیت ہے.
اللہ نے اس میں ایک سینٹینس استعمال کیا ہے وما اہل لغیر اللہ بی، اور ہر وہ جانور حرام ہے، حرام چیزوں کی کیٹیگری میں ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ تو ابھی تک جو بات جتنی ہوئی اس سے آپ کو یہ اندازہ لگا ہوگا کہ قربانی کرنے سے پہلے کس طرح کی نیت، کس طرح کا ارادہ ہم کو رکھنا ہوگا، تبھی اس قربانی کی اہمیت ہے، اور یہی دل کے اندر ارادے پیدا کرنا قربانی کا ایک بڑا مقصد ہے۔ آئیے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ایک اور بھی بات کہی ہے، اور بہت ہی زبردست بات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اس آیت کا سیدھا سا ترجمہ کیا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے اللہ کو، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ کریں، ہم جو جانور خریدتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں، ایک طرح سے ان کو کئی دن تک کے دیکھ بھال ان کی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ذبح کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، پھر اور بھی طرح طرح کے اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تمام کوششیں ضائع اور بیکار ہو سکتی ہیں اگر ہمارے دلوں کے اندر تقوی نہیں ہوگا، اگر ہمارے دلوں کے حالات قربانی کے لیے وہ نہیں ہوئے جو اللہ کا مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے، تو یہ قربانیاں بیکار ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں یہ قربانیوں کے گوشت سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، ان قربانیوں کے خون سے اللہ کو مطلب نہیں ہے۔ دراصل زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا کیا تھا، اس آیت کے نزول کا وہ بھی پس منظر ہے۔ قربانیاں وہ لوگ کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے، اور قربانیاں کرنے کے بعد ان جانوروں کا خون اپنے بتوں پر لگاتے تھے لا کر۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں غیر مسلم جو کچھ اپنے معبودوں کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے صاف بتایا کہ دیکھو تم ان غیر مسلموں کی طرح اس کو مت سمجھنا، تمہیں یہ کام جو قربانی کرنے کا بتایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم قربانی کر کے ان کا گوشت اللہ کے سامنے نعوذ باللہ چڑھاوا چڑھاؤ، یا نعوذ باللہ غیر مسلموں کے جو باطل خدا ہے ان کی طرح اللہ تعالیٰ کو کسی طرح کے کوئی کھانے کی نعوذ باللہ ضرورت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے بدلے میں تمہارے دل کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، تم کس ارادے سے یہ قربانی کر رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو۔ معاشرے کے حالات آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہم قربانی کرتے وقت اس بات کو اپنے دماغ سے بالکل نکال دیں۔ میرے بھائیو تبھی یہ قربانیوں کا فائدہ ہے کہ میں جو جانور لایا ہوں وہ مثال کے طور پر 10,000 روپے کا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی کج نہیں ہے، مقبول جانور ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے لیے جو عیوب بتائیں اس میں سے کوئی نہیں ہے۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ میرا دوست 10,000 روپے کا جانور قربانی کرے گا تو میرے دوستوں کو برا لگ جائے گا، تو ایسا کرتا ہوں کہ 20,000 کا جانور لاتا ہوں، کیسے بھی لے آؤں، جھوٹ فریب مکر کر کے کہیں سے 10,000 روپے اور حاصل کر لوں اور 20,000 کا جانور لے آؤں تو اچھا لگے گا مجھے۔ میرے بھائیو یہ قربانی نہیں ہے، اس سال میرے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن قربانی تو کرنی پڑے گی، ورنہ ہمارے خاندان کے لوگ کہیں گے کہ لو یہاں تک نوبت آ گئی کہ قربانی بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ قربانی تو کرنی پڑے گی، چاہے کیسے کروں،
ادھار لے لوں چاہے اس ادھار کو چکا بھی نہ پاؤں، لیکن قربانی ہوگی، ورنہ ہمارے گھر کی بے عزتی ہو جائے گی۔ میرے بھائی یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کو اگر سمجھنا ہو تو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ ان کی زندگی کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں۔ انہوں نے جو قربانی حقیقت میں دی ہے اس کو یاد دلانے کا اور یاد کرنے کا نام قربانی ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے جو ہم لوگ ہر سال ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے بعد میں اس کو کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، تو اللہ کو ملا کیا؟ سب کچھ تو ہم ہی کو مل گیا، ذبح کیا، کھایا، کھلایا، سب تو میرے پاس ہے۔ تو اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ دراصل اللہ کو ہمارے دل کی کیفیت دیکھنی ہے میرے بھائیوں، کہ تمہارے دل میں اللہ کو خوش کرنے کے جذبات کتنے تھے اور کتنے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ایک باپ، اس انداز سے ذرا سوچیں، ایک باپ جو کہ باپ بنا ہے تقریباً 80 سے 90 سال کی عمر میں، 80-90 سال کی عمر میں امید کرتے کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے مانگتے، جس کو تقریباً اتنی لمبی عمر کے بعد ایک بچہ ملا، بہت ہی بردبار سمجھدار بچہ۔ لیکن اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ آپ کو میری خوشی کے لیے اس بچے کو بھی ذبح کرنا ہوگا، تو اس انسان نے کہا انشاءاللہ، اسلم، وہ انسان اللہ کے تابع ہو گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ کیا ہمت ہے، کیا جسارت ہے، اور کیا واقعی قربانی ہے۔ دل نے قربانی کیا واقعی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر اللہ رب العالمین نے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو بھی سچ کر دیا۔ سارے واقعات آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ابراہیم تم نے سچ کو، خواب کو بھی سچ کر دیا، یعنی میں نے تم کو خواب جو دکھایا کہ اپنے لخت جگر کو قربان کرو، تم نے واقعی خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ قربانی تھی میرے بھائیوں۔ یہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ اسی کے نقش قدم پر وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس نیت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ان جذبات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن شاید میں اپنے حالات کو جانتا ہوں کہ ہم لوگ بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، ناممکن نہیں ہے لیکن بہت دور ہیں ہم لوگ معاشرے کے دباؤ میں قربانیاں کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے آگے بڑھنے کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، زیادہ جانور اس لیے لے آتے ہیں تاکہ میں دوڑ میں آگے رہوں کہ سب سے زیادہ قربانی تو فلاں کیا ہوئی ہے، ارے چرچا ہو گیا، کیا نام ہوا میرا۔ لیکن اللہ کو یہ سب نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کو خوشی اس وقت ملتی ہے جب ایک بندہ اپنے دل کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ ذرا غور کریں، ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے اس واقعہ پر کہ کھانا کھانے کے لیے کھجور تک نہیں ہے، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، یعنی ساز و سامان بالکل ختم ہے۔ آج کے زمانے کے حساب سے انتہائی تلاشی کا وقت ہے، انتہائی مفلسی کا وقت ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا مقام کہ اللہ نے زمین سے چشمہ جاری کیا۔ تو اس دولت سے اس دنیا کے اندر تو لوگوں کی تعریف مل سکتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی مقام مل جائے جب تک دل اچھا نہ ہو، جب تک ارادے اچھے نہ ہو، جب تک نیتیں خالص نہ ہو۔ میرے بھائیوں یہ قربانیاں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، آج اللہ کا فضل ہے کہ لوگ قربانیاں خوب کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں مقاصد بدل چکے ہیں، پرپس بدل چکا ہے۔
انداز بدل چکا ہے، دکھاوا آ چکا ہے۔ میرے بھائیو یہ سب تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ ہم کو یہی بتلانا چاہ رہا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت، خون وغیرہ کچھ نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ، ارادہ، نیت، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ذرا آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی نے قربانی یا کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے اگر اس نے کیا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس حدیث کو آپ یاد رکھیے گا۔ اور جب بھی میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں واقعی ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کفر و شرک کا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک وقت اللہ گناہ معاف کر سکتا ہے، دوسرے گناہ، لیکن شرک اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اس شرک کا وہ مرتبہ اور وہ بڑائی نہیں ہے جو کہ شرک اکبر کی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے سب سے پہلے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ مسند احمد اور بزار کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ غور سے اس کا ترجمہ سنیے گا اور یاد رکھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں میں یہ کہوں گا اور جس نے دکھلاوے کے لیے قربانی کی اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اگر ہم نے دکھلاوے کے لیے، تعریف کے لیے، صرف معاشرے میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی قربانی کر رہا ہوں، مجھے بھی مسلمان مانو، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ سے کوئی مطلب نہیں تھا تو وہ شرک کر رہا ہے، قربانی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اسلام کے اندر مسائل کو بہت باریک انداز میں دیکھا جاتا ہے، بہت باریک انداز میں۔ اسلام میں سرسری طور پر کچھ نہیں ہے کہ جو دل میں آیا بول دیا، طائرانہ طور پر نکل گئے بولتے ہوئے، ایسا کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے وہ بدلے گا نہیں، وہ اٹل چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور بہت ہی زبردست حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ کیا جذبہ ہے اور کیا اسلام کا نظریہ ہے۔ لیکن آج ہماری نگاہ میں انسان کی صورت اور اس کے مال کی ہی سب سے زیادہ ویلیو ہے۔ بھائی فلاں صاحب آ گئے، ان کے لیے یہ رعایت ہے، وہ پیسے والے، وہ بہت بڑا چندہ دیتے، ان کے لیے الگ رعایت کی جائے گی۔ وہ غریب ہے، چندہ تو دیتا نہیں ہے، اس کے لیے رعایت نہیں ہے، نہ اس سے اتنی بول چال رکھی جائے گی کیونکہ چندہ نہیں دیتا یا پھر وہ بڑے کام نہیں کرتا۔ طاقتیں کیا ہیں اللہ جانتا ہے، کس کی کیا طاقت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ مال بھی نہیں دیکھتا، تو اللہ دیکھتا کیا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے انسان کے دل اور اس کے عمل کو، کہ کیسے اس کے دل میں جذبات ہیں، کیسی نیتیں ہیں اور وہ کرتا کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ دل دیکھتا ہے، اگر دل کے مرحلے میں وہ پاس ہو گیا تب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ کرتا کیا ہے۔ اگر اس کا وہ عمل سنت کے مطابق ہوا تب پھر اس عمل کو قبول کیا جاتا ہے، ادروائز ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ قربانی کر لینا صرف 10-20 ہزار روپے کی بات نہیں ہے، یہ دل کی دنیا بدلنے کی بات ہے، یہ ارادے بدلنے کی بات ہے۔
اور اسلام اپنے ہر عمل کے ذریعے یہ سکھانا چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت میں معبود نہیں ہے، صرف اسی کو خوش کرو، صرف اسی کو خوش کرو۔ یہ ارادہ بدلنا ہوگا، اپنے دماغ کو ہمیں تیار کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ کچھ اور بھی مقاصد ہیں اس قربانی کے ذریعے سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ قربانی کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ حج ہی کی آیت نمبر 36 ہے، اللہ کہہ رہا ہے كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، امید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے۔ تو ان قربانیوں کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے، کھانے پینے کی نعمت اور بھی دوسری نعمت، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے ان قربانیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ قربانی کے جو دن ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے یہ دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو ہم کو دین ہیں، ان سے ہم کو استفادہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ان قربانیوں کے ذریعے سے لوگوں کی رعایت کی جائے، یعنی اسلام پر اگر آپ غور کریں، اپنے دین پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں قدم قدم پر لوگوں کی مدد کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ ہر چیز میں ایسے طریقے سے عبادتیں کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے جس سے لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اب ان قربانیوں کے ذریعے سے اسلام کا نظام دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھاؤ اور کھلاؤ، یعنی خود بھی آپ کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، ان کے ذریعے سے مدد بھی کرو، یعنی آپ خود بھی استفادہ کریں، اپنے ان رشتہ داروں کو بھی اس میں سے کچھ دے جنہوں نے قربانیاں کی ہیں، آپ ان کو بھی دیجیے تحفے کے طور پر۔ دیکھیے، قربانی کا گوشت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو نہیں دینا ہے جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، ایسا کوئی فکس قاعدہ نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھائیں، تحفتاً بھی دیں، یعنی اپنے رشتہ دار جن کے یہاں قربانی ہوئی ہے ان کو بھی دیں، لیکن اس موقع پر جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے ان کے یہاں معلوم آپ کریں اور خاص طور پر ان کو ضرور دیں۔ ہاں، اگر ان کے ہاں گوشت اویلیبل ہے، آپ کو کوئی اور ضرورت مند نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی ایسا فکس نہیں ہے بالکل کہ آپ کو اس کو دینا ضروری ہے، اس کو ہی دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حالات کیا ہے، آپ ان کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کریں۔ ان قربانی کے گوشت کے ذریعے سے آپ خود بھی کھائیں، اس میں سے کھانا بھی مستحب ہے، آپ کو کھانا بھی ہے۔ ہاں، اگر انسان کا کہ حالات طبیعت وغیرہ ناساز ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس کو تبرک سمجھ کر کھائیں بھی، اور لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دے، اور جو غریب فقراء ہیں اس میں سے بھی ان کو دے، یعنی یہ سارے کام کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ یہ بھی قربانی کا ایک بڑا مقصد ہے۔ تو ان تمام باتوں کا اب میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کروں گا، اور ان تمام باتوں کے خلاصے کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہی قربانیاں کریں۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ میری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کا اولین مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اس کی توحید کو زندہ کرنا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا، اسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ اس کے بعد ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد بھی کریں۔
اور ایک چیز سے ہم اور آپ کو احتیاط کرنی ہے کہ قربانی کسی کے دباؤ میں کسی کی تعریف حاصل کرنے کے لیے بالکل نہ کریں، کیونکہ اگر ہم نے قربانی کو کسی کے دباؤ میں یا کسی کی خوشی، کسی کی تعریف کے لیے کیا تو یہ قربانی عبادت نہیں بلکہ شرک ہوگی، شرک ہوگی۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس نے دکھلاوے کے لیے قربانی کی اس نے قربانی نہیں کی بلکہ اس نے شرک کیا، اس کا وہ عمل بیکار ہو جائے گا اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میری تعریف کر دیں۔ میرے بھائیوں، ہم جو اتنی مشقتیں اٹھا کر جانور خرید کر لاتے ہیں، ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، پھر قربانیاں کرتے ہیں، پھر گوشت کو تقسیم کرتے ہیں، اگر ہمارا ارادہ اچھا نہیں ہوا تو یہ تمام محنتیں بیکار ہو سکتی ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے ہر عمل کو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ریاکاری سے بچائے۔ ہم میں سے جو بھائی قربانی نہیں کر سکے، آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرنے کی سبیل عطا فرما، جو کسی بھی طرح سے پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اسلام کے سچے راستے پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔